الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حتى يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فأعله مثله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو اس طرح جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ گزشتہ روز سے ہم نماز کے متعلق سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کے بعد جو ہے قرآن کی چند آیات یا قرآن کی کسی سورت کی تلاوت کرنا، یہاں تک ہم نماز کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ قرآن پاک کی جب سورت کو سورۃ فاتحہ کے بعد ملا لیا جائے گا، پھر رکوع میں جانا ہے۔ نماز میں اختلافات جو ہیں مسالک کے اعتبار سے، ائمہ کی تقلید کے اعتبار سے جو ہے وہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث نقل ہے کہ کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر ورفع یدیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی ابتدا کرتے کبر تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے، ورفع یدیہ اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ جب رکوع میں جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ کندھوں تک اٹھاتے۔ یہاں پر رفع الیدین کے حوالے سے جو اختلافات موجود ہیں، بعض جو کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے، تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے 10 ہجری میں اسلام کو قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند مہینے جو ہے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے ہیں۔ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور سردیوں کا موسم تھا، صحابہ کرام اپنی چادروں سے ہاتھ باہر نکال کر رفع الیدین کر رہے تھے۔ یعنی یہ وہ صحابی ہیں جو آپ کی وفات سے چند ماہ قبل اسلام قبول کرنے والے ہیں، بالکل آخری وقت میں، اور انہوں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو ذکر کیا۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، جبکہ صحیح بخاری شریف میں احادیث موجود ہیں، مسلم، ابو داؤد، سنن نسائی، جامع ترمذی اور احادیث کی دیگر کتب کے اندر رفع الیدین کی احادیث موجود ہیں، جو کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ کر دیا گیا۔ میری زندگی میں 8 سال درس نظامی اور الحمدللہ حدیث کی 6 کتابیں جو ہے وہ اپنے اساتذہ سے پڑھی ہیں، ان میں سے کسی کتاب میں ہمیں رفع الیدین کے منسوخی کی کوئی حدیث نہیں ملی۔ حدیث تو عمل کرنے کے لیے ایک ہی کافی ہے،
بعض لوگ جو ہیں وہ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ جو ان کے ایمان کو خطرہ ہو جاتا ہے کہ نہیں جی، وہ اس وقت جب اسلام صحابہ کرام نے اسلام کو قبول کیا تو وہ اپنے بغلوں میں بت رکھا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر اتنا بڑا الزام ہے کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن میں ذکر کی، جن کے ایمان کی گواہی اللہ کے قرآن کی آیات دے رہی ہیں، جن کے متعلق اللہ نے فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے، جن کے متعلق اللہ نے اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون حقا، اور دیگر قرآنی آیات سے ان کے ایمان کی تصدیق کی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے ہاں سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ جنتی ہیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ کسی صحابی کو ہم برا بلا کہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں کچھ بات نہ کرنا، برا نہ کہنا، ان کے متعلق بری گفتگو نہ کرنا، ان کے ایمان کے متعلق کوئی بات نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابی جو ایک لمحہ میرے ساتھ وقت گزار گیا، تم 40 سال اگر مسلسل عبادت کرتے رہو، اپنی دنیاوی ضروریات کو چھوڑ دو، نہ کاروبار کرنا، نہ گھر والوں کو وقت دینا، نہ شادی کرنی، 40 سال مسلسل عبادت کے اندر وقت گزارو، تو وہ ایک لمحہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے گزارا ہے اس کی مطابقت اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے متعلق فرمایا کہ اگر تم سونے کا احد پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو میرا صحابی جو کھجور کی گٹھلی جس کو تم پھینک دیتے ہو، ضائع کر دیتے ہو، وہ صدقہ کر دے تو اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے اکثر مسلمان یہ بات کہتے ہیں اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اپنی اولادوں کو چھوڑ دیا، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ اپنی بغلوں میں بت رکھیں گے؟ صحابہ کرام تو وہ تھے، حضرت بلال حبشی کی زندگی کے حالات دیکھ لیجیے، کس طرح آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، اوپر پتھر رکھ کر اوپر امیہ قدم رکھتا، کہتا کہ صرف اتنی بات چھوڑ دے کہ اللہ احد نہ کہہ، صرف لات منات عزا کی عبادت کا اقرار کر لے، میں تجھے آزاد بھی کر دوں گا اور تکلیفوں سے بھی نجات دے دوں گا۔ ابو بکر صدیق نے یہ بات کہی تھی کہ بلال اتنی تکلیف برداشت نہ کرو، ہم سے دیکھی نہیں جاتی، آپ آہستہ آواز سے اللہ کو یاد کر لیا کرو۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ ابو بکر جو بلند آواز میں اللہ احد کہنے کا مزہ ہے وہ آہستہ آواز میں نہیں۔ تو ایسے صحابہ کرام حضرت موسیٰ بن عمیر ہیں، حضرت خباب ہیں، دیگر کتنے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اسی اسلام کے لیے، اسی دین کو سیکھنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، اور ہم صرف اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے صحابہ کرام پر تبرہ کر جاتے ہیں۔ یہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں تھی جو کہتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے بغلوں میں بت رکھتے تھے اس لیے رفع الیدین کا حکم دیا تھا، تو یہ بالکل غلط بات ہے، اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ اور عقلی دلیل سے آ جائیں، یہ ایک موبائل ہے، اسے میں اپنے بغل میں رکھتا ہوں، ایسے میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، نیچے گرے گا؟ بالکل نہیں گر سکتا۔ یہ صرف صحابہ کرام پر ایک تبرہ کرنے کا ایک بہانہ مل جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر ورفع یدیہ واذا رکع رفع یدیہ، رکوع سے پہلے رفع الیدین کہتے۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت میں اٹھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے۔ اب اگلی حدیث آ جائے، یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے۔ فرماتے ہیں رأیت النبی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ رأیت کا معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ افتح التکبیر فی الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے تکبیر کہتے، فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ، یہاں تک کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے جب اللہ اکبر کہہ کے نماز کی ابتدا کو کرتے۔ فرفع یدیہ حتی یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ واذا کبر للرکوع فعل مثلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رکوع میں جاتے تو اسی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے لمبی حدیث ہے، ثم يركع ويضع راحلته على ركبته ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يفتح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع الیدین کا ذکر کرتے ہیں۔ امام بخاری نے جزء رفع الیدین، پوری ایک کتاب رفع الیدین کے موضوع پر لکھ دی ہے۔ اگر کوئی منسوخی کی حدیث ہوتی تو امام بخاری پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مخالفت پر کتاب لکھتے۔ امام بخاری وہ ہیں، حالانکہ امام احمد بن حنبل جو ہے وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا زمانہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جو ہے وہ مدینے سے باہر نہیں نکلے کہ کہیں مدینے سے باہر جاؤں اور مجھے موت نہ آ جائے۔ امام مالک جو ہے مدینے میں کبھی جوتا نہیں پہنا کہ ابھی قریب کا وقت ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ جہاں میرے محبوب کے قدم لگے ہیں میرا جوتا اوپر آ جائے۔ حدیث کا مقام ہے، لیکن امام بخاری کو جو ایک منفرد مقام حاصل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری جو ہے وہ اللہ کے ایسے ولی تھے، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر اللہ کے حضور دعا کرتے اور پھر حدیث کو جو ہے وہ تحریر کرتے۔ امام بخاری جو ہیں ان کی جو ملازمہ تھی، غلام تھی، سیاہی کی بوتل رکھی ہے، حدیث لکھ رہے ہیں، قریب سے گزری، اس کا پاؤں کی ٹکر لگی، وہ سیاہی نیچے گر گئی، غصے میں آئے اور غصے میں آ کے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ امام بخاری کئی ہزار کلومیٹر کا سفر مشقت کر کے گئے کہ فلاں شخص کے پاس میں جاؤں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو امام بخاری سفر کر کے گئے، جب وہاں پر گئے تو دیکھا کہ وہ شخص ایسے اپنا کپڑا اپنی جولی کو اٹھائے ہوئے اپنے گھوڑے کو بلا رہا تھا۔ جب گھوڑا قریب آیا اس نے کپڑا نیچے چھوڑا تو اس کا پلو، اس کی جولی وہ خالی تھی۔ امام بخاری بغیر ملے وہاں سے واپس لوٹ آئے، اس لیے کہ جو جانور کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا وہ رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ کیسے وفا کرے گا۔ تو وہ امام بخاری جو ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے استخارہ کرتے، جھوٹ پر اگر شک ہو جاتا اس حدیث کو ذکر نہیں کیا تو وہ امام بخاری جزء رفع الیدین کیوں لکھتے اگر منسوخی کی بات ہوتی۔ ہر انسان اپنی بات رکھ سکتا ہے، ہر انسان اپنے موقف کو ذکر کر سکتا ہے، جس کے ساتھ محبت ہے اس کی بات کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے جہاں پر رسول اللہ کی حدیث کی بات آ جائے وہاں پر ہر کسی کی بات جو ہے وہ پیچھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کی تقلید اور جن کی اقتداء کرتے ہوئے رفع الیدین نہیں کیا جاتا، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر میری بات کے مقابلے میں رسول اللہ کی بات آ جائے میری بات کو اٹھا کر دیوار سے مار دیا جائے۔ تو بہرحال بحث لمبی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ جب نماز کو شروع کرتے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے،
جب رکوع سے اٹھتے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اور 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کی ابتدا میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر رفع الیدین کرتے، اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے۔ ثم یرکع، پھر رکوع کرتے، وَيَضَعُ رَاحِلَتِ عَلَى رُكْبَتِهِ، اپنے ہاتھوں کو اپنے گوڈوں پر یعنی اپنی ہتھیلیوں کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں پر اس اعتدال اور سکون کے ساتھ رکھتے کہ آپ نہ سر کو زیادہ نیچے جگاتے نہ زیادہ اوپر رکھتے، بالکل جس طرح عربی گھوڑے کی کمر سیدھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رکوع کرتے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر اس طرح مضبوطی کے ساتھ پکڑتے۔ میں آپ کو رکوع کر کے طریقہ بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے بالکل یہ دیکھیں، اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر اس طرح اور کمر کو بالکل سیدھا۔ جب آپ کی کمر سیدھی ہو جائے گی اس وقت جو ہے وہ رکوع آپ کا مکمل ہوگا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بازوؤں کو ایسے باہر نکال لیتے ہیں دوران رکوع، وہ بھی غلط ہے۔ اپنے آپ کو اپنی کمر یعنی یہ پشت جو ہے اس سے زیادہ نیچے جھکا لیتے یا بالکل اوپر رہتے ہیں، پورا رکوع نہیں کرتے۔ پورے رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے ہی اعتدال کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو پکڑنا ہے اور بالکل اپنی کمر جو ہے وہ سیدھی کر لینی ہے۔ پھر رکوع کی تسبیحات کی باری ہے۔ ہم عام جو ہے وہ جو تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ تک پڑھ سکتے ہیں، مسنون ہے، لیکن نماز جو ہے وہ جتنی لمبی پڑھی جائے اتنا ہی اللہ کا قرب زیادہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور دیگر حدیث میں بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ رکوع اور سجدے کی مسنون ہیں۔ رکوع اور سجدوں میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ بہترین دعا جو ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ سبحان ربی العظیم، میرا رب جو ہے وہ پاک ہے اور بڑی عظمت والا ہے، یہ چھوٹی دعا ہے۔ اگر تھوڑی سی بڑی دعا پڑھیں گے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا پھر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پاک ہے میرا رب، مقدس ہے اور وہ فرشتوں کا رب ہے اور جبرائیل امین کا رب ہے۔ یہ کوئی بہت مشکل دعائیں نہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدوں کو لمبا کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ فَرَفَعَهُمَا كَذَلِكَ إِذًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، پھر رکوع سے اٹھتے، اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ عام جو ہے وہ ہم اتنی دعا پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، لیکن آپ لمبی دعائیں یاد کریں گے تو انشاءاللہ نماز میں سکون اور مزہ بھی آئے گا۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اور یہاں پر ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے جب سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہا تو پیچھے کسی نے چھینک لی اور الحمدللہ کہہ دی، اور الفاظ کیا بن گئے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے الحمدللہ کا اضافہ کیا؟ صحابی فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر، چھینک آئی اور خلاف ارادہ جو ہے وہ زبان سے الحمدللہ کے لفظ جو ہے وہ نکل گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ان الفاظ کو سننے کے لیے آسمانوں سے اللہ کے فرشتے نازل ہو گئے۔ تو رکوع سے جب اٹھنا ہے وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، سجدہ سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو اچھی طرح سیدھا کر لینا ہے۔ ایک حدیث میں جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے اور اسی حالت میں واپس آ جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان رکوع سے اٹھتا ہے تو واپس اس کے اعضاء اپنی جگہ پر آ جائے،
بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، خاص کر امام احمد بن حنبل کے جو اقتداء کرنے والے ہیں، تقلید کرنے والے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو رکوع کے بعد سینے پر باندھتے ہیں۔ شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو، سعودی عرب میں اکثر لوگ جو ہے وہ باندھتے ہیں۔ تو ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعضاء ویسے ہی اپنی جگہ پر آ جائیں جیسے رکوع سے پہلے تھے۔ تو ان کا یہ دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ رکوع سے پہلے ہم نے سینے پر ہاتھ باندھے تھے، اسی لیے جو ہے ہم رکوع کے بعد بھی سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو یہ ان کی دلیل ہے۔ کسی حد تک اس دلیل کو بھی مانا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اور اس حدیث پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ رکوع کے بعد اٹھ کر کبھی کبھی ہاتھ بھی باندھ لینے چاہیے۔ اس سے آگے جو ہے وہ سجدے کی پھر ویسے ہی جو ہے وہ تسبیحات ہیں جیسا ہم رکوع میں پڑھتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلی سجدے میں، اور اسی طرح سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ انشاءاللہ جو ہے وہ کل سجدہ کس طرح کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعضاء کا ذکر کیا ہے کہ جب تک وہ 7 اعضاء آپ کے زمین پر نہیں لگتے اس وقت تک آپ کا سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ سجدہ کے متعلق گفتگو کریں گے۔